السلام علیکم۔ مولا غریب نواز آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں، مولا پنجتن پاک کے سائے میں رکھیں۔ غریب نواز نگاہ کرم نگاہ خاص بنائے رکھیں۔ آپ لوگوں کو ایک ضروری اطلاع دینا چاہتا ہوں، ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، آج 27 ذی الحج ہے اور 2 دن بعد جو ہے ماہ محرم شروع ہو رہا ہے، ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے، اور امام علی مقام مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے جو ایام ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ یوم شہادت مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کا آغاز ہو جائے گا، اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، جیسا کہ یہ آل نبی اور اولاد علی نائب النبی سلطان الہند عطائے رسول حسنی والحسینی سید و سادات نجیب الطرفین سید کی بارگاہ ہے۔ حضور سرکار غریب نواز والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا شجر نسب مولا امام حسن المجتبی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اسی لیے آپ حسنی والحسینی سید سادات کہلاتے ہیں، نجیب الطرفین سید۔ تو حضور سرکار غریب نواز جو کہ آل نبی اور اولاد علی کی بارگاہ ہے، یہاں پر غریب نواز کے جد امجد مولا امام علی مقام کا غم کا ایام شروع ہو جاتا ہے، اور بالخصوص یہ جو وقت ہے اجمیر شریف کے اندر اس طرح سے قدیمی زمانے سے اور غریب نواز کے وقت سے ہی اس طرح سے منایا جاتا ہے کہ یہاں پر 365 دن جو قوالی ہوتی ہے، 365 دن میں سے یہ محرم کے 10 دن قوالی نہیں ہوتی۔ تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ پورے سال بھر یہاں پر قوالی ہوتی ہے، صرف چاند رات ہوتے ہی، محرم کا ایام لگتے ہی یہاں پر جو ہے محفل سما، جو کہ موسیقی محفل سما ہوتا ہے، یہ یہاں پر بند ہو جاتا ہے، کیونکہ قوالی کے اندر ہارمونیم ہے، میوزک ہے۔ حالانکہ قوالی کے اندر ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر قوالی کا جتنا بھی قوالی کی رسومات ہیں محفل کی، چاہے وہ یہاں پر، جبکہ یہاں پر ریچولز کے اندر ہے قوالی اجمیر شریف کے اندر، اور بارگاہ حضور سرکار غریب نواز سے ہی یہ قوالی کی شروعات ہوئی ہے، کیونکہ قوالی کے ذریعے ہی، صوفیزم کے ذریعے یہاں پر دین کی تبلیغ ہوئی بر صغیر میں، ہند میں۔ تو اس کے باوجود محرم کا جو ایام لگتا ہے یہاں پر، یہ پورے 10 دن جو ہے قوالی کا بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ امام علی مقام غریب نواز کے جد امجد مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے غموں کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی چاند رات ہو تو بے شک نیا سال تو ہے اسلامی، لیکن آپ اس بات کی مبارکباد بالکل نہ دیں، کیونکہ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہزادے نواسے لاڈلے مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے یہ، اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ بے شک اس مہینے کی بہت افضلیت ہے، ماہ محرم کی، ہر نبی کے لیے اس میں فضیلت ہے، ہر نبی کے ساتھ معجزہ ہوا ہے، فضیلت ہے اس مہینے کی، لیکن ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور سید الانبیاء، تمام انبیاؤں کے سردار کے نواسے کی شہادت کا وقت ہے یہ، اور مولا امام علی مقام کی یوم شہادت جو ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو ہے یہ ایام لگ جاتے ہیں، اور 29 تاریخ سے ہی یہاں پر سوز خوانی، نوحہ خوانی اور مسیح خوانی جو ہے شروع ہو جاتی ہے، اور چاند رات سے ہی جو ہے فرش ازاں یہاں پر بچ جاتی ہے 5 نمبر گیٹ پہ امام علی مقام کی، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کا روز مجلس ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے فرش ازاں پر۔ اور یہ جو آپ تعزیہ دیکھ رہے ہیں، یہ مولا امام علی مقام مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا تعزیہ ہے، جو کہ مولا امام علی مقام مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے روضہ پاک کا، جو کربلا معلیٰ میں روضہ مبارک ہے آپ کا روضہ پاک، اس کا نقشہ ہے، اور اس کی سواری ہوتی ہے امام علی مقام کی یاد میں۔ تعزیے کا مطلب تعزیت پیش کرنا، امام کی جو ایام ہے غم کے، شہادت کا یوم شہادت ہے، تو اس کی تعزیت پیش کرنا، امام علی مقام کے روضہ کی جو ہے چھوی بنانا، اس روضے کی پوری نقشہ بنا کر اس کو کاندھے پہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کی سواری کی جاتی ہے، اور یہ ایام میں امام علی مقام کے یوم شہادت کی جو ہے یاد منائی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ محرم کے اندر آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کو بھی اور اپنے اہل خانہ میں آج سے پہلے اگر آپ
آپ کو نہیں معلوم اور آپ جانے انجانے میں اگر اس کو نئے سال کے اسلامک نیو ایئر کے حساب سے مبارکباد دیتے تھے تو اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ بے شک نیا سال ہے، اسلامک نیو ایئر ہے، لیکن اسلامک نیا سال جو ہے وہ غم حسین سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ کس کا غم ہے۔ یہ عام مسلمان کا غم نہیں ہے، عام مولوی عام مفتی کا غم نہیں ہے، کائنات کے کسی پیر کا غم نہیں ہے، یہ اس ذات پاک کے نواسے کا غم ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جو وجہ خلقت کائنات ہے، حضور حضرت سید مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے شہزادے کا غم کا ایام ہے۔ اور جیسا کہ کافی لوگ اس بات پہ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غم حسین کیوں منایا جاتا ہے اور امام حسین کے غم میں کیوں آنسو بہائے جاتے ہیں، تو کیونکہ امام علی مقام تو بے شک زندہ ہیں، جاوید ہیں، تو ان کا غم کیوں منائیں۔ اگر ایسا کسی کو سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بے شک امام علی مقام کی ذات پاک جو ہے زندہ ہے، موجود ہے، روشن ہے ابھی بھی، لیکن جو آپ کے ساتھ مصائب ہوئے، جو مصائب آپ کے ساتھ درپیش آئے کربلا کی زمین پہ، سرزمین کربلا میں، جو آپ کے ساتھ مصائب پیش آئے، جو امت نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، جو ظلم ہوا نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس واقعہ کو دیکھ کر، اس واقعہ کو سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور امام علی مقام کی جس طرح سے شہادت ہوئی، اس واقعہ کو سن کے، اس شہادت کو سن کر جو ہے امام علی مقام کا غم منایا جاتا ہے، اور امام علی مقام کا غم اسی وجہ سے۔ باقی جو ہے امام علی مقام بے شک زندہ و جاوید ہیں، اور قرآن پاک کے حساب سے بھی جو ہے شہید مرا نہیں کرتے، لیکن جو آپ کے ساتھ مصائب پیش آئے، درپیش آئے، اس بات کا غم منایا جاتا ہے جو واقعہ کربلا ہوا ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کس طرح سے ہوا، کس طرح سے ظلم ہوا رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ، رسول اللہ کے گھر کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ۔ اس واقعہ کو سن کر جو ہے آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور جتنے سنی حضرات ہیں ان سے بھی میں یہ بات کہہ دوں، جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں، کہ امام علی مقام مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا، غم حسین منانا سنت رسول ہے۔ وہ اس طرح سے سنت رسول ہے کہ آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی اور مسند الحاکم، جتنی بھی سیاہ ستہ کی اہل سنت والجماعت کی کتاب ہیں، آپ سب اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ مستند روایت ہے، یہ حدیث ہے، بی بی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آقا السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ گیٹ کی طرف کھڑے ہو جائیں اور یہ دیکھیں کہ اندر کوئی داخل نہ ہو۔ اتنے میں امام علی مقام مولا حسین ابن علی السلام بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور گیٹ سے داخل ہو کے اپنے نانا جان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے میں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ رونے کی آواز آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ ایک دم دیکھتی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہیں، اور آپ مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی پیشانی چومتے ہیں۔ اور یہ حدیث سب نے ہی سن رکھی ہے، سبھی کو یہ واقعہ بھی معلوم ہے تاریخ کا، کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں وحی لے کر، اور جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں، اور کربلا معلیٰ کی جو مٹی ہے وہ ایک ڈبیا کے اندر آپ کو دیتے ہیں جو کہ سرخ رہتی ہے، اور جو پورا واقعہ ہے جو امام علی مقام کے ساتھ آنے والے ٹائم میں ہونے والا ہے، اس واقعہ کی خبر دیتے ہیں کہ کربلا میں اس طرح سے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی جو ہے شہادت ہوگی، تو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو سن کر آنکھوں میں آپ کے آنسو آ جاتے ہیں اور آپ رونے لگتے ہیں غم حسین میں، جبکہ کربلا معلیٰ کا جو واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ، وہ تو ابھی کافی وقت بعد ہونے والا ہے۔ یہ تو امام علی مقام بچپن میں گود میں ہے سوار اپنے نانا جان کے، اور یہ اس واقعہ سے جو ہے آگاہ کیا، جبریل امین نے آ کے اس واقعے کو بتایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سن کر، اور کربلا کی وہ خاک جو ایک ڈبیا کے اندر تھی جو سرخ ہو چکی تھی،
اس کو دیکھ کر آپ کے آنسو آ گئے اور آپ غم امام علی مقام میں آپ کے آنسو نکل گئے۔ تو غم حسین میں رونا جو ہے سنت رسول ہے، جبکہ ابھی تو کربلا جو ہے واقعہ ہوا ہی نہیں، صرف واقعہ سننے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یہ جو روایت ہے ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کی تمام کتب کے اندر اس کے حوالے موجود ہیں، اور ہم بچپن سے اس واقعہ کو سنتے بھی آئے ہیں، آپ سبھی کو بھی معلوم ہوگا۔ تو جو لوگ اس طرح سے کہتے ہیں غم حسین میں جو ہے رونا جائز نہیں، شرک ہے، بدعت ہے، اس بات کا آپ لوگ صحیح فیصلہ کریں کہ در حقیقت ہے کیا، کہ ہم کس کے غم میں رو رہے ہیں۔ یہ نواسہ رسول کی ذات کیا ہے؟ یہ وہ ذات پاک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جن کے بارے میں حضور سرکار غریب نواز جب اپنے دادا جان اپنے جد امجد کے روضہ پاک پہ جاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست و در دست یزید لعنت اللہ، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید لعنتی کے۔ ہاں سچ تو یہ ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سچ تو یہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ حسین ہے۔ یہ حضور سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا اپنے جد کی شان میں ربائی، اور بہت ہی مشہور ربائی ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی۔ مولا غریب نواز کی بارگاہ میں امام بارگاہ ہے، یہاں پر شیخ کا تعزیہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام علی مقام کا یہاں پر تعزیہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چاند رات سے پہلے یہ پورا مکمل ہو جائے گا۔ جس طرح سے یہ امام علی مقام کا روضہ مبارک ہے کربلا میں، یہ اسی طرح سے جو آپ روضہ مبارک دیکھ رہے ہیں گولڈن کلر کا، یہ اسی طرح سے امام علی مقام کا نقشہ بن رہا ہے روضے کا، جس کو تعزیہ کہا جاتا ہے، اور یہ امام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ تعزیہ کا مطلب اس واقعہ کی تعزیت پیش کرنا امام علی مقام کی، اور غم حسین کی یاد منانے میں یہ امام علی مقام کا تعزیہ کس کی سواری کی جاتی ہے امام کی یاد کے لیے۔ بارگاہ غریب نواز میں قدیمی زمانے سے امام علی مقام کی سواری ہوتی ہے، اور یہ امام بارگاہ جو ہے، امام کی بارگاہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے سامنے ہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بھی آپ کو حاضری کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح لا علی لا سیف لا ذوالفقار۔ سبحان اللہ، مولا غریب نواز سب غلاموں کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائیے، سب پر نگاہ کرم نگاہ خاص بنائے رکھیے مولا۔ سبحان اللہ حضور سب کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائیے۔ یہ وہ ذات پاک ہے حضور مولا غریب نواز کی، جنہوں نے اپنے جد مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی شان میں ربائی ارشاد فرمائی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست و در دست یزید لعنت اللہ، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مولا غریب نواز نگاہ کرم فرمائیے۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے یہ ایام غم حسین ابن علی علیہ السلام کے شروع ہو چکے ہیں، اور چاند رات سے ہی یہاں پر سوز خوانی، مسیح خوانی اور مجلس سے امام حسین کی جو ہے فرش عزا بچھائی جائے گی۔ انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگوں کو حاضری کرائیں گے۔ غریب نواز سب کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ بارگاہ کے سامنے ہی امام کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ، مولا غریب نواز سب غلاموں کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائے، سب کو اپنے دام